رہ کیا گیا. میں یہ ایک بات آپ کو بتا، ان مدارس میں انسان تیار کیے جاتے ہیں. آج سے تقریباً 40 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے، میرے علاقے میں مدراس میں آمور میں جہاں چمڑوں کی فیکٹری ہے، ٹینریاں ہیں، جوتے اور دیگر لیدر گوڈس بنتے ہیں، وہاں میرے شہر وانواڑی میں نے عاشق قرآن حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی علیہ الرحمہ کو دعوت دیا. میں دعوت دینے کے لیے خود ہردوئی گیا تھا. حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیوں بلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عاشق قرآن تھے. میں نے کہا کہ حضرت میرا ارادہ ہے علاقے کے شعبہ حفظ کے 300 اساتذہ کو میں جمع کروں اور وہ اساتذہ آپ سے استفادہ کریں. تو حضرت بہت خوش ہو گئے اور حضرت نے منظوری دے دی. حضرت کا آنا، منظوری دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علاقے کے ان کے 5 خلفاء جو مدراس میں تھے سب انتقال کر گئے. اس وقت میں سب نے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا کہ کون سا جادو آپ لے کر گئے تھے کہ حضرت نے منظوری دے دی اور حضرت تشریف لا رہے ہیں. ہم تو 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن حضرت نہیں مان رہے تھے. مجھے تو سمجھ میں آیا دو باتوں کی وجہ سے، 2 وجوہات کی بنیاد پر حضرت نے منظوری دی. ایک تو میرے شیخ کی نسبت جو ان کے استاذ تھے حضرت فقیر الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحبت اور شرف تلمذ ہے، اس کا انہوں نے لحاظ کیا کہ یہ میرے استاد محترم کا آدمی ہے، تو اس لیے منظوری دے دی. اور دوسری وجہ حضرت شاہ ہردوئی کے میرے ہاں آنے کی منظوری دینے کی وہ یہ ہوئی کہ وہ عاشق قرآن تھے. 300 اساتذہ کے جمع کرنے کو سن کر فوراً خوش ہو گئے اور فرمایا کہ قرآن کی بنیاد پر اگر مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں ضرور آؤں گا. اور تشریف لائے حضرت، اور حضرت نے خود فرمایا کہ بھائی میں اکیلے نہیں، قاری صدیق صاحب باندھوی کو بلا لو، مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی کو بلا لو، مفتی عبد المغنی صاحب حیدرآباد کو بلا لو، قاری ابو الحسن صاحب اعظمی استاد صدر شعبہ تجوید دارالعلوم دیوبند کو بلا لو. تو میں نے سب کو دعوت دیا، سب آئے ماشاءاللہ. صرف حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کی شورا میں شرکت کر کے وہاں سے حضرت کو ٹکٹ بنا ہوا تھا. حضرت مدراس آنے والے تھے لیکن ٹکٹ تبدیل کر کے ایمرجنسی درجے میں حالات کی وجہ سے حضرت کو واپس لکھنؤ جا کر باندہ کے اطراف میں ارتداد پھیل رہا تھا، کفر پھیل رہا تھا، تو حضرت واپس ادھر لوٹ گئے. ورنہ تو ہمارے ہاں آنا حضرت کا طے تھا. تو سارا قافلہ آیا، 7 نشستیں ہوئی. 3 نشستوں میں حضرت شاہ ہردوئی نے نصیحتیں فرمائی، آخری نصیحت حضرت نے فرما کر دعا کرائی. تو اس درمیان میں ان اکابر کو میرے علاقے کی جو خاص چیز ہے، یعنی چمڑے کی فیکٹریاں اور چمڑے کی ٹینریاں، جہاں چمڑا مختلف مرحلے میں گزر کر کپڑے سے بھی زیادہ ملائم درجے میں تیار ہو کر آتا ہے اور اس سے 100 سے زیادہ قسم کی چیزیں انسان کی ضرورت کی بنتی ہیں. میں نے یہ نظام بنایا کہ ان اکابر کو جو رغبت رکھیں، جو منظوری دیں، ان کو فیکٹری اور ٹینری کا دورہ اور معائنہ کراؤں. تو اس میں سے حضرت شاہ ہردوئی کے علاوہ سب اکابر تیار ہوئے اور میں سب کو اپنی ہی نگرانی میں اور سب اکابر کو لے کر آمور کی ایک فیکٹری میں اور ایک ٹینری میں لے کر گیا. تو چمڑا جب دباغت کے مرحلے سے کچا چمڑا شروع ہوتا ہے تو 30 مرحلوں سے گزر کر وہ دباغت کے مراحل کو پورا کرتا ہے اور بالکل کپڑے سے زیادہ ململ کی طرح سے بہت اعلیٰ درجے کا معیاری کوالٹی کے ساتھ تیار ہو کر آتا ہے. پھر وہ فیکٹری میں جاتا ہے. پھر فیکٹری میں حسب آرڈر جیسے جیسے بیروں کی یورپ اور امریکہ اور لندن کے بیروں کے آرڈر ہوتے ہیں، اس طرح کی اشیاء ہزاروں کی تعداد میں تیار ہوتی ہیں. تو جب فیکٹری میں لے کر گیا تو ایک مرحلہ آتا ہے فیکٹری میں جہاں ایک لکڑی کا بنا ہوا بہت بڑا ایک کمرے کے بقدر حجم کا ایک ڈرم ہوتا ہے اور اس میں ایک ڈھکن ہوتا ہے. وہ ڈھکن کھول کر 500 چمڑے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کو رنگنے کے لیے مختلف رنگوں میں چمڑوں کو رنگا جاتا ہے. وہ مرحلہ ہوتا ہے، کالا، لال، ہرا، پیلا، نیلا، جو رنگ چاہے. تو اس کے پروسیس کے کیمیکل ڈال کر ڈھکن بند کر کے بٹن دباتے ہیں تو اس میں ٹائم فکس ہوتا ہے. وہ اپنے ٹائم کی مدت کے اندر گھومتا رہتا ہے وہ پورا اتنا بڑا ڈرم. اور جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ڈرم رک جاتا ہے اور آدمی وہ ڈھکن کھولتا ہے تو 500 چمڑے مطلوبہ رنگ میں رنگ کر دھڑام سے باہر آ کر گر جاتا ہے. یہ بھی دیکھا ہمارے بزرگوں نے. مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی جو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ تھے اور ہمارے قاری صاحب احسان حسین صاحب کے پیر بھائی تھے،
اور زبردست اللہ نے ان کو امت کا فکر اور جو ہے طریقہ کار خصوصی طور پر گلیوں میں چبوتروں میں کھیلتے ہوئے نوجوان بچے جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان میں، اور دیہات میں جنگلوں میں جا کر کام کرنے کا ایک خاص مزاج تھا. وہ بہت دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب پوری معائنے سے فارغ ہو گئے تو جو ٹانری کے مالک تھے، اونر، ان کے سامنے میں نے لا کر چائے ناشتے کے لیے بٹھایا. تو وہ جو اونر تھے حاجی سعید صاحب مرحوم، انہوں نے پوچھا بزرگوں سے ہماری فیکٹری کیسے لگی؟ تو سب نے تعریف کری کہ آج ایک نئی معلومات کا اضافہ ہوا کہ چمڑا کچا جانور کا، بکری کا، بکرے کا، گائے کا اور بیل کا اور جو ہے بھینس کا کس طرح سے دباغت کے مرحلے سے گزر کر انسان کے استعمال کے لائق ہوتا ہے. آج ایک نئی معلومات کا اضافہ ہوا. تو پھر ہمارے حاجی صاحب نے پلٹ کر پوچھا کہ حضرت آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی فیکٹری کے بارے میں پوچھا، تعریف سن لی، اور پھر پوچھا ان بزرگوں سے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو سب بزرگ خاموش تھے. مفتی مہربان علی صاحب بڑوتری نے فرمایا کہ ہم بھی فیکٹری چلاتے ہیں، ہم بھی فیکٹری چلاتے ہیں. تو وہ تاجر تجارت میں تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، دین کے معاملے میں بہت بھولا اور سادہ بن کے بتاتا ہے. تو حاجی صاحب نے پلٹ کر کہا کاہے کی فیکٹری چلاتے ہیں؟ کپڑے کی، لوہے کی، اور کاہے کی فیکٹری چلاتے ہیں آپ لوگ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم انسانوں کے تیار کرنے کی فیکٹری چلاتے ہیں. یعنی مدرسہ کو حضرت نے تعبیر کی کہ یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں. اور پھر حضرت نے فرمایا، مفتی سبیل صاحب نے ہمیں ایک مرحلے میں بتایا کہ 500 چمڑے 1 گھنٹے کے اندر رنگ کر بیک وقت تیار ہو کر باہر آ جاتے ہیں. یہ تو بہت آسان کام ہے. ہمارے مدرسوں میں جہاں ہم انسان تیار کرتے ہیں، ایک درسگاہ میں ایک استاذ کے پاس 15 طلبہ ہوتے ہیں، تو ہر طالب علم کا پروسیس اور پروسیجر اور فارمولا الگ الگ ہوتا ہے. سارے 15 طلبہ کو ہم ایک فارمولے سے نہیں چلا سکتے. یہ جو ابھی 8 بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا اور تقریباً 57 طلبہ 2008 سے لے کر اب تک حافظ قرآن ہو گئے، اور وہ طلبہ آگے اپنا علمی سفر باقی رکھتے ہوئے عالم دین ہو گئے، مفتی ہو گئے. دیکھتے دیکھتے اس مدرسے کا فیض اتنا اوپر درجے میں آپ کے سامنے باہر آ گیا. آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ ان حفاظ کے تیار ہونے میں، ان علماء کے تیار ہونے میں لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. ایک طالب علم شریف ہوتا ہے، ایک طالب علم شریر ہوتا ہے، ایک طالب علم گرم ہوتا ہے، ایک طالب علم نرم ہوتا ہے، اور الگ الگ مزاج کے الگ الگ طلبہ ہوتے ہیں. اور استاذ 3 سے 4 سال تک ایک طالب علم کو حافظ قرآن بنانے کے لیے روزانہ نئے نئے مرحلوں سے اس کا حل دے کر اسے آگے لے جاتا ہے. تب چل کر یہ طالب علم حافظ قرآن بنتا ہے. طالب علم کی انتھک محنت، استاذ کی جہد مسلسل، اور انتظامیہ کی ہمہ وقت کی فکر، اور معاونین کے مخلصانہ تعاون، اس کے بعد یہ نتیجہ جلسے میں سامنے آتا ہے. یہ کوئی جلسہ ایسے آرٹیفیشل جلسہ نہیں ہے. اور آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسے جب تک روئے زمین میں باقی ہیں تو دین زندہ ہے، تو یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا. اور جس دن یہ مدرسے خدا نہ کرے بند ہو جائیں تو دینی سلسلہ رک جائے گا اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے. یہ مدارس بجلی کے پاور ہاؤس کی طرح سے دین کے پاور ہاؤس ہیں. جس مومن کا مدارس سے، علماء سے جتنا تعلق ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اتنا دین آتا ہے. یہ مدارس ہی سے دعوت کے کام کی سیرابی ہے، یہی مدارس سے خانقاہوں کی سیرابی ہے، یہی سے علماء تیار ہوتے ہیں، یہی سے مفتیان اور قضات تیار ہوتے ہیں، یہی سے داعی اور دعات تیار ہوتے ہیں، اور یہی سے خانقاہ کے پیر تیار ہوتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ دارالعلوم کے ہزاروں فضلاء میں سے وہ بھی ایک دارالعلوم کے فارغ اور فرزند ارجمند ہیں، جن سے اللہ نے تجدیدی طور پر اس قرب قیامت کے زمانے میں 100 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سرپرستی اور رہبری میں دعوت کے کام کا آغاز ہوا، اور آج پوری دنیا میں چپے چپے میں دعوت کا کام پہنچ گیا.
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، وہ انہی مدارس کے پیداوار اور پروڈکٹ ہیں جن سے اللہ نے لاکھوں مدرسوں کا وجود بخشا، اور ساری دنیا میں اللہ کی صدائیں جو آج گزر رہی ہیں وہ یہی مدارس کی پیداوار ہیں۔ علامہ تقی عثمانی جو اس وقت ہوئے زمین کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، جن کو شیخ الاسلام کہا گیا، وہ مقام اللہ نے عطا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ساری دنیا میں گیا اور اللہ نے مجھے سیر و سیاحت کے لیے نہیں، دین کی ترقی اور ترویج اور اشاعت کے لیے ساری دنیا میں بھیجا۔ دنیا زمین گول ہے جو جغرافیہ میں پڑھایا جاتا ہے، اللہ نے مجھے نقطۂ آغاز سے نقطۂ اختتام تک دائرے کی شکل میں پوری دنیا میں بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں میں گیا تو یہ داڑھی، جبہ، پاجامہ، یہ امامہ اور یہ مسواک، ٹخنوں سے اوپر لباس، اب ہے یہ اللہ کی صدائیں، یہ قال رسول کی صدائیں مجھے نظر آئی۔ جہاں میں گیا وہاں پر تو میں نے کھوج کیا کہ یہ شکلیں یہاں کیسے نظر آ رہی ہیں، تو مجھے نتیجہ ملتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، یہ مظاہر العلوم سہارنپور کا فیض ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ کا فیض ہے جو ساری دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گیا۔ تو انہی مدارس کے سلسلۃ الذہبیہ، سونے کی لڑی اور کڑی کا ایک حصہ ہمارا یہ مدرسہ اسلامیہ ابراہیمیہ بھی ہے، جس سے دیکھتے دیکھتے 60 کے قریب حفاظ پیدا ہو گئے، اور آج کے اس اجلاس میں 8 بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا۔ وہ طالب علم بھی قابل مبارکباد ہیں، وہ حفاظ اکرام بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی مبارکبادی کے قابل ہیں، اور مولانا خورشید صاحب بطور خاص قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے مدرسے کے اس تکمیل حفظ قرآن مجید کے اجلاس کو، جو بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ اور اعزاز والا جلسہ ہے، ایک خصوصی نوعیت کے ساتھ پیام انسانیت اور انسانیت کا پیغام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دیا تھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف شان اور مرتبے اور مقامات عطا فرمایا، آپ سید الانبیاء تھے، آپ امام الانبیاء تھے، آپ افضل الانبیاء تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، تو انہی میں سے اللہ نے آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنایا۔ وہ انسانیت بانٹنے کے لیے آئے تھے دنیا میں، اور بلا تفریق مذہب و ملت انہوں نے سارے انسانوں کے حقوق بتائے جو آج تک قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ ہے۔ ان مدارس سے یہی دنیا کو دیا جاتا ہے کہ یہاں سے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے۔ مولانا علی میاں نے پیام انسانیت کی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ مولانا علی میاں کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 1400 سال کے بعد بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے وہ اعمال میں، اقوال میں، اور ان کے ایک ایک عمل میں آج بھی یہ تاثیر ہے کہ کوئی غیر مسلم 80 سال کا بوڑھا یا کوئی غیر مسلم خاتون 80 سال کی عمر میں آقا کی ایک ادا سے متاثر ہو کر کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں، مولانا علی میاں مدارس کے پروڈکٹ ہیں، پیداوار ہیں، مظاہر کے اکابر سے انہوں نے استفادہ کیا، دارالعلوم دیوبند کے اکابر سے استفادہ کیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اکابر سے استفادہ کیا، ہند و پاک کے اکابر سے انہوں نے استفادہ کیا۔ مولانا علی میاں کہتے ہیں، میں مدراس جا رہا تھا بذریعہ ٹرین، ناگپور میں ٹرین رکی، اور کڑاکے کی سردی کا زمانہ تھا، دانت بجنے کی سردی کا موسم تھا، اور رات کو 2 بجے ناگپور میں ٹرین رکی تو سنترے والوں کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ ناگپور کا سنترا بہت مشہور ہے، جو طلبہ گنگو، دیوبند، سہارنپور، ندوہ جاتے ہیں، وہ ٹرینوں سے جاتے ہیں تو یہ کان میں آواز پڑتی ہے، سنترا لے لو، ناگپور کا سنترا لے لو، ناگپور کے سنترے لے لو، ٹوکریاں لا کر بیچتے ہیں، دوڑتے ہیں، رات و دن وہاں کے پلیٹ فارم میں آواز چلتی رہتی ہے۔ مولانا علی میاں کہتے ہیں، اس آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں نے آہستہ سے کھڑکی کو اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ناگپور اسٹیشن ہے اور سنترے والے دوڑ لگا رہے ہیں سنترا بیچنے کے لیے۔ اس درمیان میں میری نظر پلیٹ فارم کے ایک انسان پر پڑی جو اس کڑاکے کی سردی میں سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کے دانت بج رہے ہیں اور اس کے آدھا بج رہے ہیں، تو میری انسانیت جاگ گئی جو 1400 سال پہلے میرے آقا نے مجھے دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کمبل جو اوڑھ رکھا تھا وہ اٹھا کر اس سے آگے کے آدھا سفر میرا مدراس تک باقی ہے، میں نے اپنے بچاؤ سے بالا تر ہو کر نیچے اتر کر وہ کمبل اس انسان کے اوپر اڑایا اور پھر واپس میں آ کر سیٹ میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ انسان اٹھ کر بیٹھ گیا کمبل کی گرمی لگنے کے بعد، اور پورے بدن کو کمبل سے چھپا لیا اور پھر صرف چہرہ کھلا رکھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے اب بھوک لگی ہے، تو میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر دوبارہ پلیٹ فارم میں اترا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اس کے قریب میں کہنے لگا، بار بار آپ ہی نے مجھے کمبل اڑایا تھا، آپ ہی نے مجھے کمبل اڑایا تھا،
آپ ہی نے مجھے کمبل اڑایا تھا. آپ جانوروں اور حیوانیت کی دنیا میں کون انسان آپ پیدا ہو گئے جو آپ نے میرے اس درد کو محسوس کیا اور کمبل لا کر اڑایا اور پھر فرمایا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے, آپ کو یہ سبق انسانیت کا کس نے دیا؟ علی میاں کہتے ہیں میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور میرے رہنما میرے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ساری دنیا میں انسانیت کا درس دیا. انسانیت بانٹنے کے لیے وہ آئے تھے. وہی انسانیت کا کی چنگاری ہے جو مجھے تمہارے اس حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر جاگ گئی. مولانا علی میاں کہتے ہیں اس نے کہا مجھے بھی آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیجئے, مجھے بھی آپ انسانیت کے اس نبی کے امتی میں شامل کر لیجئے. رات کے 2 بجے انسانیت کا یہ سبق یہ کافر اور مشرک انسان کو ایمان میں داخل کروا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ پلیٹ فارم کا وہ تڑپتا ہوا انسان اس انسانیت کے عمل کی وجہ سے ایمان میں داخل ہو رہا ہے. یہی انسانیت کا سبق ان مدارس میں سکھایا جاتا ہے. جو مولانا خورشید کے اس مدرسے اسلامیہ ابراہیمیہ کی کچھ خصوصیت ہے میرے سامنے میرے نزدیک کہ یہاں برادران وطن بھی شریک ہوتے ہیں. ان سے دوری کی وجہ سے ان میں ہمارے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور ان کی ہماری دوریوں کی وجہ سے گیپ کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے تعصب کی آگ بھڑکتی ہے. ہم نے ان کو انسانیت کا سبق جو ہمارے آقا نے دیا تھا وہ بتایا نہیں. اسی کو امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم محمد فیوزہم اللہ ان بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ابھی تحفظ اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے میں 1 مہینے تک مسلسل میں اس حال میں بالکل نہیں تھا کہ یہاں آتا, لیکن جو ہے مفتی خورشید نے جب بتایا کہ یہ اکابرین آ رہے ہیں اور قرآن سے متعلق یہ جلسہ ہے, پیام انسانیت سے متعلق یہ جلسہ ہے, اس میں بابا اور پجاری اور غیر مسلم برادران کے رہنما بھی آنے والے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں صرف لاتور نہیں اطراف میں عثمان آباد اور عمرگاہ اور شولاپور کو شامل کر کے 3 دن سے مستقل نظام کے تحت میں مشغول رہ کر یہاں پہنچا ہوں اور یہی اجلاس کے لیے میرا سفر, یہی پیام انسانیت کا درس اور اس درد کو لے کر میں یہاں پہنچا ہوں. تو میرے دوستو مدارس کے بارے میں ہم کو عام کرنا چاہیے, عمل سے, قول سے, اخلاق سے, کردار سے, کیریکٹر سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی برادر وطن نے کسی دختر وطن نے جان بوجھ کر ہم کو اشتعال دلانے کے لیے آقا کی شان میں اگر گستاخی کی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے اپنے حبیب کا مقام اور مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے. لہذا میرے دوستوں ضرورت ہے نوجوان بھی, علماء بھی اور عوام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں. ہر زبان میں اگر مان دیا ہے تو معتبر کتب سیرت کو خرید کر کالج کے طلباء اور تاجر اپنے دوست احباب اور تعلقات والوں کو تحفہ پیش کریں. اسی طرح سوشل میڈیا میں اپلوڈ کریں, اتنا اپلوڈ کریں, اتنا اپلوڈ کریں, اتنا اپلوڈ کریں آقا کی سیرت کو کہ تمام گمراہ فرقے کے تمام چینل کی دھلائی ہو جائے اور کوئی چینل وہاں نظر نہ آئے اور وہاں سے کفر اور شرک مٹ جائے اور گمراہی ختم ہو جائے. سوشل میڈیا کے اندر سے کرنے کا کام جو ہمارا تھا ہم نے نہیں کیا, تو سوشل میڈیا کو گمراہ فرقوں نے بھر دیا ہے. میرا بیان یا مولانا کا بیان قاری صاحب کے اشعار سننے کے لیے آج کوئی جانا چاہتا ہے تو ہمارے چینل سے پہلے وہاں قادیانیت کا چینل نظر آتا ہے, وہاں انکار حدیث کا چینل نظر آتا ہے, وہاں ایکس مسلم کا چینل نظر آتا ہے, وہاں انجینئر مرزا کا چینل نظر آتا ہے, وہاں شکیل ابن حنیف کا چینل نظر آتا ہے, وہاں اتحاد بین المذاہب کا چینل نظر آتا ہے. اور ہمارا نوجوان اس کو دیکھنے کے لیے اگر کھولے تو اس میں بھی جادو اور مسمریزم ہے اور وہ کیچڑ کی طرح سے وہ چینل اسے کھینچ لیتا ہے اور اس کا ایمان سب ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو اچھے اچھے دیندار گھرانے کی اولاد بھی اب گمراہ فرقے کے زد میں ہے. آج اس جلسے کا یہی پیغام ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو انسانیت کے درس کی شکل میں ایمان کی دولت دینے کے لیے اور جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے. لہذا یہ مدارس کی حقیقت کو, پیغام کو, درس کو یہاں سے لے کر جائیں اور آقا کی سیرت کا خوب مطالعہ کریں اور آقا کی سیرت کو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کریں اور آقا کی سیرت کو غیروں کے سامنے پیش کریں اور اتنا ذکر کریں کہ آقا کی سیرت سے فضا بھر جائے اور اس کے تبادلے میں ساری دنیا میں ہدایت کی ہوا
ہوائیں چل جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر میں اور جو فرد فرد میں پہنچ جائے. شیخ الحدیث علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں وہ حدیث نقل کی ہے, بارہا ہم نے تعلیم میں سنا ہے. اس حدیث پر میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور آپ کا سر اونچا کرنے کے لیے اور آپ سے مایوسی اور خوف اور ڈر ختم کرنے کے لیے اور اس ملک میں حقدار بن کر شعائر تو ہے ہی, اساس اور عقائد تو ہے ہی. مولانا علی میاں نے 7 سالہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہم اس ملک میں ابابین اشراق چاشت اور تہجد کے ساتھ اور داڑھی اور امامے کے ساتھ اور مسواک اور دخلوں سے اوپر لباس کے ساتھ جینے کا حق رکھتے ہیں, اور ہم جئیں گے تو اسلام اور دین کے ساتھ اور اساس اور عقائد کے ساتھ اور آداب اور سنن اور نوافل کے ساتھ جئیں گے, اور اسی حالت میں ہم مریں گے. تو میرے دوستو, یہ عزم, یہ جذبہ, یہ ولولہ اب ہے, یہ کیا کہتے ہیں, پختہ ارادہ اور یہ پیغام, یہ درس آج کے اس جلسے سے لے کر جائیے. اسی کے لیے ہم لوگ آئے ہیں, ورنہ تو ہم کو یہاں کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے کہ ہم تفریح کے لیے آئے ہیں. میں نے تو کہا کہ آج اس جلسے کی کرامت, کامیابی کی, اللہ مقبولیت کی علامت یہ ہے, یہ اللہ کا ولی مولانا عبدالرحیم صاحب آج ہے یہ یہاں جلسے میں آ گئے, اور 2 منٹ ان کو بلایا مولانا خورشید صاحب نے, 1 منٹ میں یہ دعا دے کر کے جا کر بیٹھ گئے. ایسے کچھ اللہ کے بندے کلندر ہوتے ہیں جن کی توجہات سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اس لیے میڈیا کے ذریعے سے جو خوف و ہراس اور مایوسی پیدا کی جا رہی ہے, ہرگز اس مایوسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ملازمت سے آگے بڑھ کر ہمارا نوجوان طبقہ تجارت سے اپنے آپ کو جوڑے, سوشل میڈیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, سوشل میڈیا کے گمراہ فرقوں سے چوکنا رہے, اور ایمان والی زندگی دعوت کے ذریعے سے, دینی تعلیم کے ذریعے سے, علماء اور اللہ والوں سے تعلق کے ذریعے سے اپنی زندگی میں دین پیدا کریں, اور موت تک دین والی زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا عزم کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت جناب نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا لایا ہوا دین, میرا لایا ہوا دین جب تک ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر نہیں رہے گا, میرا لایا ہوا دین جب تک ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر نہیں رہے گا, لا تقوم الساعۃ, تو قیامت نہیں آئے گی. اشرار پر اور جو ہے قیامت آئے گی, مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر, اشراف پر قیامت نہیں آئے گی. اس لیے میرے دوستو, ساری دنیا کا فیوچر, the good future of the world is Islam, the good future of the world is Islam, not for only India. اس ملک کا روشن مستقبل صرف نہیں بلکہ ساری دنیا کا مستقبل دین اسلام سے جڑا ہوا ہے. اس لیے سر اٹھا کر عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, دین اور تقاضے دین کے ساتھ زندگی گزاریے اور انسانیت کا پیغام کو عام کیجیے. اللہ ہمارے اس جلسے کو انسانیت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گھر گھر پہنچنے کی, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے کام اور آپ کی بول اور آپ کی سنتیں, آپ کے طریقے اور آپ کی ادائیں گھر گھر میں فرد فرد میں پہنچنے کے لیے اللہ اس کو ذریعہ فرمائے, اور حیوانیت کی اس دنیا میں حیوانیت کو ختم کر کے انسانیت کا فروغ پانے کے لیے اس جلسے کو اللہ ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں قاری صاحب